بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج 19واں پارہ ہے۔ تو 19ویں پارے میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے شروع کے رکوع کے اندر، اور دنیا میں جن لوگوں کی زندگی غفلت میں گزری، اپنی جانوں پہ ظلم کرتی گزری، شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں گزری، تو ان کا تذکرہ ہے۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور قیامت والے دن ظالم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھ چبائے گا۔ جب بندہ حسرت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے تو اپنے ہاتھ چباتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں نے رسول کا رستہ پکڑا ہوتا، یعنی دنیا میں میں رسول کے رستے پہ چلتا، نبی کے رستے پہ چلتا۔ تو جو بھی ظالم ہوگا قیامت والے دن وہ حسرت اور افسوس کا اظہار کرے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے میری کم بختی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دوستی ہوتی ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یہ آپ کا کلوز سرکل ہوتا ہے، آپ کے جاننے والے ہیں، ریلیٹیوز ہیں، کلوز فرینڈز ہیں، تو وہ جب غلط راستے کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی ایسی کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، ایسے لوگوں کی صحبت میں جہاں وہ ڈرگز ایڈکٹ ہیں، ویپنگ ہو رہی ہے، شیشہ اسموکنگ ہو رہی ہے، سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، تو اب بچے نے تو یہ وہی کچھ کرنا ہے۔ تو صحبت جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان کو بنا بھی دیتی ہے۔ تو قیامت والے دن انسان جو ہے اس پہ افسوس کا اظہار کرے گا کہ فلاں میرے دوست نے مجھے تباہ کر دیا، کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا، اس کی صحبت نہ اختیار کرتا، اس کی صحبت کی وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی میں پڑ گیا، وہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے مجھے بھی اللہ کی نافرمانی میں ڈال دیا۔ تو باہر برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جو آپ کو معصیت کی طرف لے کے جائیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، آپ کے اندر ان کی صحبت کی وجہ سے نیکی پیدا ہے۔ تو جس کی صحبت سے آپ میں نیکی بڑھ جائے، نیک عمل بڑھ جائے، تو آپ سمجھیں کہ یہ اچھی صحبت ہے۔ اور جس کی صحبت کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل پڑیں اور آپ کا گناہ بڑھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیڈ کمپنی ہے، یہ بری صحبت ہے، اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہے، ورنہ تو قیامت والے دن انسان ایسی صحبت کے اوپر افسوس کا اظہار کرے گا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور وہ جو میرا دوست تھا جس کو میں نے دنیا میں دوست بنایا تھا، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جبکہ وہ اللہ کی یاد میرے پاس آ چکی تھی، یعنی قرآن میرے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مجھے قرآن کے قریب کرتا، اس نے مجھے قرآن سے کیا کیا؟ دور کر دیا۔ اس کی صحبت نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وکان شیطان للانسان خذولا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا بہت ہی بے وفا دوست ہے۔ جس طرح شیطان کیا کرتا ہے، وقت آنے پہ انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تو اسی طرح سے برا دوست بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وقت آنے پہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ یعنی جب آپ آزمائش میں آئیں گے، جب اسے آپ کو کچھ دینا پڑے گا، تو اس وقت بڑے آرام سے جو ہے وہ سلام کہہ کے رخصت ہو جائے گا، بھاگ جائے گا آپ کے پاس سے۔ تو وہ دنیا میں بھی آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا، دنیا میں بھی، آخرت تو دور کی بات ہے۔ تو انسان کو خود ہی سمجھداری کرنی ہے کہ اس نے کہاں دوستیاں بنانی ہیں، کہاں اس نے دوستیاں لگانی ہیں، اچھے لوگوں میں یا برے لوگوں کے اندر۔ تو برے لوگوں کی دوستی قیامت والے دن اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گی، یہ بات کہی گئی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی قوم کی شکایت لگائیں گے۔ اب ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے، نو ڈاؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت بھی کرنی ہے، لیکن کن لوگوں کی؟ ہم نے کہا تھا شفاعت کا ایک صحیح کانسیپٹ ہے اور ایک شفاعت کا کانسیپٹ ہے غلط والا، باطل کانسیپٹ ہے۔ تو صحیح والا کانسیپٹ یہ ہے کہ جنہوں نے محنت کی، ایفرٹ کی، اسٹرگل کی، تو وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، لیکن وہ بارڈر لائن پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تو ان کے لیے شفاعت کا کانسیپٹ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ باقی جن لوگوں نے غفلت میں زندگی گزاری، اللہ سے غفلت میں، قرآن سے غفلت میں، اللہ کے دین سے غفلت میں، تو ان کے بارے میں کوئی شفاعت کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ کی کورٹ میں۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے قیامت والے دن اپنے رب کے حضور میں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا۔ تو اب کتنے لوگ ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں امت مسلمہ میں، جن کا قرآن کے ساتھ کوئی سنجیدہ تعلق ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پریکٹس کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں۔
جو ہم اگر ادا کریں گے تو قرآن کا حق ادا ہوگا. تو اگر ہم یہ ادا نہیں کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں شکایت درج کروائیں گے. تو قرآن سے کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے آخرت میں نجات کے لیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مینول ہے، یہ مینول ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے اس مشین کو، انسان کیا ہے؟ ایک مشین ہے، 24 گھنٹے کی مشین ہے، اعمال کی مشین ہے. انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے نا. جیسے روبوٹ ہے اسی کی طرح انسان بھی ایک مشین ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. تو اب اس کی وہ جو اعمال ہیں اس مینول کے مطابق ہوں گے جو اس کی کریٹر نے مینول دیا، تو پھر تو ٹھیک ہے. اور وہ مینول کیا ہے؟ یہی قرآن مجید ہے. انسان قرآن مجید پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ کی دی ہوئی مینول، یعنی کریٹر کے دی ہوئی مینول کے مطابق میں نے اپنے آپ کو کیسے سیٹ کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. قرآن کو پڑھے گا ہی نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو وہ خود سی مشین چلا رہا ہے. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. اور رسول جو ہے اپنے رب کے حضور شکوہ کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، آپ کے اس کلام کو چھوڑ دیا تھا، کچھ اور چیزوں میں پڑ گئے تھے، ان کو پریورٹی دینا شروع کر دی. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی ایک اور قسم کا تذکرہ کیا. ہم نے کہا کہ شرک صرف بت کو سجدہ کرنا نہیں ہے، نہ شرک صرف قبر کو، مزار کو سجدہ کرنا ہے، وہ بھی شرک ہے. قبر کو سجدہ کرنا، بت کو سجدہ کرنا، پتھر کو سجدہ کرنا، یہ بھی شرک ہے. لیکن قرآن شرک کی کچھ دوسری قسموں کو بھی انٹروڈیوس کرواتا ہے، جیسے شرک فی المحبت، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. شرک فی الاطاعت، جیسی اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے تھی ویسی کسی بندے کی کرنا شروع کر دینا. جیسے اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا چاہیے تھا اسی جذبے اسپرٹ کے ساتھ کسی بندے کو فالو کرنا شروع کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ شرک فی الاطاعت. تو یہاں پہ جو آگے بیان کیا گیا یہ کیا ہے؟ خواہش نفس کا شرک، کہ انسان اپنی پوجا شروع کر دیتا ہے، اپنا ہی دیوانہ بن جاتا ہے، اپنا ہی دیوانہ بن جاتا ہے، اپنی پرستی شروع کر دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دولت پرستی، زر پرستی، کچھ لوگ ہیں جو دولت کے پجاری ہیں. اسی طرح نفس پرستی، یہ اپنے نفس کی پرستی شروع کر دینا، اپنے نفس کی پوجا شروع کر دینا. یہ چیز قرآن نے اس آیت میں ایڈریس کی. ارائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص پہ کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو ہی اس نے، اپنی ڈیزائر کو اس نے اپنا رب بنا لیا، اپنی ڈیزائر کی عبادت شروع کر دی، اپنی خواہشات کی پوجا شروع کر دی. خواہشات کی پوجا کیا ہوتی ہے؟ مطلب رب تو وہی ہے نا جسے انسان سب سے اوپر رکھتا ہے، سب سے اوپر رکھا ہے، یعنی اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے فیصلوں میں جسے انسان سب سے اوپر رکھتا ہے وہی اس کا رب ہے. تو جب اس کی خواہش سب سے اوپر ہوگی، یعنی اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہوگا؟ اپنی خواہش کی تکمیل، اپنی ڈیزائر اس کو پورا کرنا. تو پھر جہاں پہ رب کو ہونا چاہیے تھا وہاں اس کی خواہشات ہوگی، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہوگی. اللہ کے ساتھ تعلق وہ اس کی خواہش کے تابع ہے. ٹھیک ہے، خواہش اصل میں پوری ہونی چاہیے بس. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، ٹوٹتا ہے، بنتا ہے، بگڑتا ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے اپنی خواہش نفس کو پورا کرو. تو نفس میں تو خواہشات ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھلے حلال سے ہو حرام سے ہو. پیٹ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے بھائی میرا دوزخ بھرنا چاہیے، رشوت سے آ رہا ہے، سود سے آ رہا ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے. تو انسان کی خواہشات ہیں، وہ تو چاہتی ہیں کہ ہماری تکمیل ہو. اور جب تک وہ خواہش پوری نہ ہو تو اس وقت تک انسان کو سکون نہیں آتا نا، اطمینان نہیں ملتا، انسان بے چین رہتا ہے. تو بعض دفعہ میں انسان صبر کر لیتا ہے، اگر صبر کر لے تو اللہ کا بندہ ہے. اور اگر اپنی خواہش کی تکمیل میں لگ جائے اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا شروع کر دے تو پھر وہ نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی نفس پرست وہ ہے کہ جس نے اللہ کی جگہ پہ اپنے نفس کو رکھ دیا، یعنی جیسے اللہ کا حکم ماننا چاہیے تھا ایسی وہ اپنی خواہشات کا حکم ماننے میں لگ گیا. تو افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی وسلم کہ آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے، یعنی قیامت والے دن آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے، اس کی آپ سفارش کریں گے اللہ کے حضور میں، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا. یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی ایسا ہوگا بھی نہیں. نیکسٹ آیات میں قرآن مجید کے ذریعے جہاد کا حکم دیا گیا، اور قرآن کے ذریعے جو جہاد ہے اس کو جہاد اکبر کہا گیا. جہاد اکبر کہا گیا یعنی بڑا جہاد، گریٹر جہاد. ایک جہاد وہ ہے جو پرانے زمانے میں تلوار کے ساتھ ہوتا تھا،
جسے ہم جنگ کہتے ہیں، جنگ کا جہاد، میدان جنگ کا وار، قتال، وہ آج بھی ہے. جیسے فلسطین میں لڑ رہے ہیں مسلمان، لڑ رہے ہیں، حماس لڑ رہی ہے. اور ایک دوسرا جہاد ہے، وہ بندوق کا، وہ تلوار کا جہاد نہیں ہے، وہ نظریات کا جہاد ہے، آئیڈیالوجیز کا جہاد ہے. جب بھی آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، خلا تو ہے کوئی نہیں، اسپیس تو نہیں ہے، مختلف آئیڈیالوجیز ہیں. یہ لبرلزم ہے، یہ فیمنزم ہے، یہ سیکولرزم ہے، کیپٹلزم ہے، یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ فیوڈلزم ہے، مختلف ازم ہیں دنیا کے اندر. اور ہر ازم کے ماننے والے، اس کے جو فالورز ہیں، وہ اس کے لیے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے، اپنی فلاسفی کو، اپنے نقطۂ نظر کو، اپنی آئیڈیالوجی کو. تو ایسے میں کسی بھی مسلم سوسائٹی کے اندر قرآن کی آئیڈیالوجی کو پھیلانا، قرآن کے فکر کو پھیلانا، قرآن کو عام کرنا، قرآن کو پروپوگیٹ کرنا، یہ ہے قرآن کے ذریعے سے جہاد، یعنی نظریاتی سطح پہ جہاد. انسانوں کے نظریات سے تو بہت بہتر ہے کہ خالق کا نظریہ عام کیا جائے، خالق کا. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو تو اب آپ کہیں کہ جی آپس میں ان کا کنسنسس بھی نہیں ہے، ہر ایک اپنا ہی نقطۂ نظر ہے. ٹھیک ہے، تو کسی انسان کا نقطۂ نظر انسانوں کے اوپر تھوپنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم اللہ کا نقطۂ نظر انسانوں کے اوپر لاگو کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ جی مذہب تو پابندیوں کا نام ہے. بھائی مذہب تو پابندیوں کا نام ہے، تو جو تم نے قانون نافذ کر رکھا ہے، اسٹیٹ لا اینڈ آرڈر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پابندیاں نہیں ہیں. ہر ملک کے اندر جو تم نے قانون بنایا ہوا ہے، مین میڈ لا، سول لا ہے، ٹھیک ہے، یہ فلانا جو ہے وہ فوجداری قانون ہے، یہ فیملی کورٹس کے لاز ہیں، یہ فلانے لا، انہیریٹنس کے لا ہے، یہ فلانے ہیں، یہ ٹیکسیشن کے لاز ہیں. یہ سارے لاز کیوں تم نے لاد رکھے ہیں انسانوں کے اوپر؟ کیوں ان کو پابند بنایا؟ تم کون ہوتے ہو؟ یہ فریڈم کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ لیکن وہاں بالکل چپ. تو جب انسانوں کے بنائی ہوئے قوانین انسانوں پہ لاگو کر سکتے ہو، اور ان کے اتنے موٹے موٹے مجموعے، ہمارا تو شریعت کا قانون اس کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو تم نے اسٹیٹ لا کے نام سے انسانوں کے اوپر جو ہے نافذ کر رکھا ہے. تو وہ اتنا بڑا ضابطۂ قانون آپ نافذ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جی اس کے بغیر سوسائٹی نہیں چلے گی، جی ظلم پھیل جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. اللہ نے کیوں وہ قانون دیا ہے؟ سوسائٹی کو چلانے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کو بول بالا کرنے کے لیے. تو مذہب اگر پابندیوں کا نام ہے تو تمہارا قانون اس سے 100 گنا زیادہ پابندیوں کا نام ہے، 100 گنا زیادہ پابندیوں کا نام ہے، اور تم نے اس کو جسٹیفائی کیا ہو. مذہب والے تو کم از کم متفق ہوتے ہیں کہ بھائی قرآن میں جو آ گیا نا، تو سارے مذہب والوں کا اتفاق ہے، ہاں بھائی قرآن میں آ گیا، آمنا و صدقنا، ہم تو مانتے ہیں. اور تمہارے قانون کو تو بناتا کون ہے؟ پہلی بات تو یہ، اپوزیشن کا تو ووٹ اس کے خلاف ہوتا ہے. آدھی قوم تو یہاں ہی علیحدہ ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں اس قانون سے. اور جو آدھی جو وہاں گورنمنٹ بنا کے بیٹھی ہوتی ہے، اب اس میں بھی پارلیمنٹیرینز ہیں جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، ان میں سے کتنوں کی رائے ہوتی ہے کہ جی یہ جو قانون سازی لیجسلیشن ہو رہی ہے ہم اس کے حق میں ہیں؟ نہیں. وہ ایک دفعہ انہوں نے ووٹ دے دیا، اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا، وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا، اب وہ جو مرضی قانون بنایا. اب وہ جو مرضی قانون بنا رہا ہے کہ عوام الناس اس کے ساتھ متفق ہے؟ کہاں سے ہے؟ انسانوں کی حکومت انسانوں کے اوپر کہاں سے ہے؟ انسانوں کی تو حکومت نہیں ہے، وہ تو ایک جتھے کی حکومت ہے، ارسٹوکریسی ہے جس کو ڈیموکریسی بنایا ہوا ہے، اشرافیہ کی حکومت ہے، چند لوگوں کی حکومت ہے. بس ایک دھوکہ دہی کا نظام ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ہر قانون پاس کرنے سے پہلے ذرا ساری عوام الناس سے رائے تو لیں، ساری عوام الناس سے رائے تو لیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ عوام کی مرضی کا قانون ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ایک چھوٹے سے جتھے کی مرضی کا قانون ہے جو آپ بنا رہے ہیں ڈیموکریسی کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ. وہ جو 100-150 لوگ بیٹھا ہوا ہے اسمبلیوں کے اندر، اس سے تو بہت بہتر ہے، ان فساق اور فجار کے قانون سے تو بہت بہتر ہے کہ اللہ کا قانون نافذ کر دیا جائے. ان کی پابندی اختیار کرنے سے تو بہت بہتر ہے کہ اللہ کی پابندی میں بندہ آ جائے، اللہ کی پابندی میں آ جائے. جن کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ اپنا انٹرسٹ. مطلب قانون سازی میں ان کا کیا مفاد ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں. یہ نیب کے جتنے قوانین ہیں ہمارے ملک میں، یہ پولیٹیشین جتنے، وہ کیوں بنوا رہے ہیں؟ وہ سارے اس کے اندر جو امینڈمنٹس آتی ہیں کیا ہے؟ ہم سپیئر ہو جائیں، ہمارے خلاف کوئی کیس کورٹس میں نہ کھل جائے، ہم نے جو کرپشنس کی ہوئی ہیں وہ بس سائڈ پہ ہو جانی چاہیے. ساری قانون سازی صرف اور صرف
اپنے آپ کو سیف سائڈ رکھنے کے لیے، اور پھر لوگوں کو تھوڑا بہت مطمئن کرنے کے لیے، عورتوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہی کہ قانون سازی کر لو، ٹرانسجینڈر کو حقوق دے دیے، وومن رائٹس کی باتیں کر دیں. اور وومن رائٹس بھی کیا ہے؟ بس ان کو ننگا کر دو، بس انہیں سڑک پہ لے آؤ، بس یہ وومن رائٹس ہیں. تو لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا، ان کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے 2-4 قانون بنا دیے. باقی قانون سازی کیا ہے؟ تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں اس قسم کے نظریات ہیں، ان سے جہاد کرنا. وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے جہاد کریں ان سے. قرآن کے ذریعے یہ بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے. ان کی آئیڈیالوجیز کو، ان کی منطق کو، ان کی لاجک کو، ان کی فلاسفی کو اڑا کے رکھنا. یہ ہے مجادلہ جو کرنے کی ضرورت ہے، جو انہوں نے زمین کے اندر فساد برپا کر رکھا ہے. اس فساد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نظریاتی سطح کے اوپر. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے کون ہیں. یہ 10 کے قریب صفات ہیں جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کی، اور ان لوگوں کو عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا. بہت بڑا ٹائٹل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا رستے میں کسی کو ٹریفک پولیس والا وارڈن روک لے تو عام طور پہ چوراہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا منظر کہ وہ ٹریفک وارڈن کو دھمکی لگا رہا ہوتا ہے، میں فلانے کا ہوں، فلانے کا بندہ ہوں، میں فلانے کا، ٹھیک ہے، فلاں وزیر صاحب کا، فلاں وزیر صاحب میں ان کا ڈرائیور ہوں، تو اس کو دھمکی لگا رہا ہوتا ہے. تو وہ تو کلیم کر رہا ہوتا ہے نا میں فلاں کا بندہ ہوں. یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے ہیں. اب جو اللہ کا بندہ ہے کسی کی کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ ٹکر لے؟ یہی بات ہے جو حدیث قدسی میں آتی ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر نوافل پہ آتا ہے اور نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور یہ میرا ولی ہے، جو اسے دشمنی کری میں اس کو پیس کے رکھ دوں گا. عباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. ان کی 10 صفات بیان ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو کہ زمین پہ عاجزی سے دبے پاؤں چلتے ہیں، انکساری سے، ان میں ہمبلنس ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی جاہل ان کے ساتھ الجھتا ہے تو اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. گالم گلوچ والے کے ساتھ وہ گالم گلوچ نہیں کرتے، سلام کہہ کے رخصت ہو جائیں. اور تیسری بات کیا بیان کی کہ جب اپنے رب مطلب اس کے اندر اور بھی بہت ساری صفات ہیں. تیسری صفت یہ بیان کی، وہ آیات یہاں پہ نہیں ہے ابھی، کہ اپنے رب کے سامنے راتیں جو ہے وہ سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پھر چوتھی صفت یہ بیان کی کہ اپنے رب سے جو ہے وہ جہنم کی پناہ مانگتے رہتے ہیں. پھر یہ کہ 3 جو میجر سینز ہیں، بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ، شرک، قتل اور زنا، اس سے بچتے. ویسے تو انسان کی زندگی میں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی گناہ تو آ ہی جاتا ہے، ہیومن ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم 3 گناہ ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتے، یہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں. کوئی گناہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو انسان نے زندگی بھر نہ کیا ہو، کوئی گناہ اس سے ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن کسی گناہ سے تو انسان زندگی بھر، مطلب کوئی شخص اس نے ساری زندگی شرک نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، شراب نہیں پی، بہت سارے گناہ، چوری نہیں کی، انسان بچ سکتا ہے. لیکن بالکل گناہ سے بچ جائے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. مطلب جھوٹ بولا ہوگا، کبھی چغلی کر لی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ تو گناہ چلتے رہتے ہیں انسان کے. تو عباد الرحمن کی یہ صرف بیان کی کہ ان کی لائف میں آپ کو یہ 3 گناہ نہیں ملیں گے. ہاں اگر کسی سے یہ 3 گناہ ہو گئے اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے. صرف اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہیں کرتے، پچھلے جتنے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ ڈھیر سارے گناہ کرو تاکہ ایک دفعہ توبہ کر لے اور بہت ساری نیکیاں حاصل ہو جائیں، یہ نہیں. مطلب جس نے غفلت میں گناہ کیے پھر اچانک اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. جس نے بہت گناہ کیے غفلت کی وجہ سے پھر اچانک اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جو اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے. یہ نہیں توبہ میری توبہ ہے، صبح توبہ اور شام کو پھر وہی حرکتیں، شام کو توبہ پھر صبح کو وہی چال چلن، ایسے نہیں. سچی توبہ، بس سیدھی لائن پہ آ گیا تو اب آ گئے، بس اب ادھر نہیں جانا، مڑ کے دیکھنا بھی نہیں.
تو یہ وہ توبہ ہے کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے، بدل دیتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ تو یہ اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب اللہ کی آیات کے ذریعے سے ان کو نصیحت کروائی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے، اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ دعا کرتے رہتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسے جوڑے عطا فرما، مطلب ایسے لائف پارٹنر، ہمارے شوہر ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ایسی بیوی دے، بیوی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے ایسا شوہر دے، وذریاتنا، اور ہمیں ایسی نسل، ایسی اولاد دے، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اب ظاہری بات ہے کہ فیملی میں اگر انسان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی، یا پیرنٹس کی اولاد کے ساتھ نہیں بن رہی، بچے بھی آزمائش بن جاتے ہیں ماں باپ کے لیے، زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ باہر والے سے آپ لڑ سکتے ہیں، گھر والے سے کیا لڑیں گے آپ، سوائے ٹینشن لینے کے، سوائے ڈپریشن میں جانے کے۔ تو انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہوتا کہ اس کے گھر والے، اس کے بچے سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ باہر والے سے تو آپ لڑائی کر لیں گے، کورٹ کچہری میں بھی چلے جائیں گے، اپنوں سے آپ کیا لڑیں گے؟ تو اس لیے وہ یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون رہے، ہمارے گھروں میں سکون رہے، ہمارے گھروں میں اطمینان رہے، ہم ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری اولادیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہی ہے نا، سکون کا باعث بنے، ہمارے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، یعنی وہ ایسے راستے پہ نہ چلیں کہ جس کی وجہ سے ہم اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو ایک شخص گھر میں، جو بھی گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، باپ ہے، شوہر ہے، تو وہ گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے۔ اب باقی لوگ جو ہے وہ اس کے ماتحت ہیں، تو اس کو یہ دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ میرے ماتحت جتنے بھی ہیں وہ آپ سے ڈرنے والے۔ دیکھیں جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ آپ کے حقوق بھی پورے کرے گا۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ کے حقوق بھی پورے نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے خدام ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی صفات، تو پہلے ہم نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا، شروع میں اہل ایمان کی 6 صفات کا تذکرہ تھا وہاں پہ 18ویں پارے کے شروع میں، اور یہ 19ویں پارے میں آج عباد الرحمن کی 10 صفات کا تذکرہ ہے۔ تو وہ پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، گرومنگ ہے، اس کا ابتدائی لیول تھا سورہ مومنون میں کہ 6 صفات ہیں۔ آپ کسی نے مزید اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے قرآن کے مطابق تو پھر آ جائیں، 10 صفات کے اوپر آ جائیں۔ وہاں نماز کا تذکرہ تھا، یہاں تہجد کا ذکر ہے، یعنی اب آپ آگے بڑھ گئے نا، فرض نماز سے تہجد کی طرف چلے گئے۔ تو قرآن کے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، تو ایسے مقامات کو یاد کریں، آیات کو یاد کریں، ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور ان کو پھر نمازوں کے اندر ریپیٹ کریں، سنتوں کے اندر وہ آیات پڑھیں، اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کی ذہن میں گھومے۔ یہ ہے بیسیکلی قرآن کے ساتھ تعلق۔ باقی یہ ہے کہ ہم آتے ہیں یہاں پہ، ٹائم نکالتے ہیں، اس کا اجر تو اللہ کے ہاں ہے ہی ہے، لیکن مستقل ہمارا کنیکشن بن جائے قرآن کے ساتھ، تو وہ اسی طرح سے ہے کہ قرآن کا کچھ پورشن ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اس پہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ایک وقت میں علیہ رحمہ انہوں نے محنت کی تھی۔ تو یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جیسے جمعیت کافی ایک وقت میں جو ہے وہ ایکٹیو رہی، تو وہ جمعیت کے جو طلبہ ہوتے تھے تو ان کے لیے خاص طور پہ ہاسٹلز وغیرہ میں، یونیورسٹیز میں، وہ جو زیر تعلیم اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو ان کے لیے انہوں نے ایک قرآن کا ایک نصاب بنایا تھا۔ پھر بعد میں ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ رحمہ جو ہمارے استاذ بھی ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو مزید پالش کیا تھا، تو وہ انہوں نے پھر اس کو پبلش بھی کیا، قرآن مجید کا منتخب نصاب۔ وہ کوئی 2.5 پارے ہیں، قرآن کے سلیکٹڈ پورشن ہے، 2.5 پارے ہیں پورے قرآن میں سے، جس کو وہ پھر تفصیل کے ساتھ ان ڈیٹیل پڑھاتے ہیں۔ تو وہ کم از کم پورا قرآن نہ صحیح، پورا قرآن ظاہری بات ہے یاد کرنا سب کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم 2-2.5 پارے، یا ان میں سے بھی کچھ آپ کہہ لیں 1 آدھ پارہ ہم زبانی یاد کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی، اور اس کو ان ڈیٹیل تفسیر کے ساتھ، تاکہ ہماری زندگیوں میں قرآن کا ربط رہے۔ اس میں بہت پیارے پیارے مقامات ہیں، وہ ایسے مقامات ہیں کہ جو ہماری مختلف کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے انسان کے اوپر جو ہے وہ
کوئی غم کی کیفیت ہوتی ہے، آزمائش کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر ویسی آیات ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر اس مصیبت میں قرآن کی کیا رہنمائی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اب جب ایسی کوئی آزمائش آتی ہے اور آپ کو وہ آیات یاد ہیں، ان کا ترجمہ یاد ہے، تو آپ اس کو نمازوں میں پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، تو وہ کیا ہے کہ قرآن کی رہنمائی آپ کو ملے گی، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ورنہ تو جو آپ نے حاصل کر لیا وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا اور وہ آپ نے اپنے شیلف میں سجا کے رکھ دیا، تو جو شیلف میں آپ نے سجا کے رکھ دیا اس کا آپ کی زندگی میں کیا اثر ہے؟ وہ تو قرآن کی آپ 30 جلدوں میں تفصیل لے کے اپنی شیلف میں سجا کے رکھ دیں۔ ہمارے یہاں جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے اتنی لمبی چوڑی لائبریری کی تصویریں لگائی ہیں، جی ہماری لائبریری میں اتنی کتابیں ہیں، اور چھوڑو بھائی تمہاری لائبریری میں اتنی کتابیں ہیں، وہ ان کتابوں کا کیا کرنا؟ وہ جو 30 جلدوں کی تفسیر پڑھی ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ 30 لائنیں جو تمہارے سینے میں ہیں، بس وہ اصل میں تم کو فائدہ نہیں، وہ فائدہ نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ جنہوں نے صحیح بخاری کو مرتب کیا، ان کا معمول یہ تھا، اس وقت محدثین پڑھایا کرتے تھے تو ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ایک استاد بیٹھا حدیث لکھوا رہا ہوتا تھا تو وہ آگے شاگرد لکھ رہے ہوتے تھے، تو امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ تو ان کے استاد نے کہا کہ کیا وجہ، آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے سینے میں لکھتا ہوں۔ تو جو چیز آپ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو وہ بیسیکلی آپ کی میموری کا حصہ بن جاتی ہے، وہ پھر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ چینج لے کے آتی ہے۔ کاپیوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ عموماً شیلف کی زینت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کاپی میں لکھا ہے بعد میں جب آپ نے درس و تدریس کا کام کرنا ہے تو آپ وہاں سے نوٹس وغیرہ لے کر آپ لوگوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں آسانی سے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی امپورٹنس ہے، کاپی میں لکھی ہوئی کی بھی امپورٹنس ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم یاد کریں، میمورائز کریں، قرآن کا کچھ حصہ ہم میمورائز کریں جو ہر وقت ہمارے پاس ہو، ہمارے ساتھ ہو۔ نیکسٹ جو ہے سورہ شعراء، شاعر کی جمع شعراء، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں شاعروں کا تذکرہ ہے تو اس لیے اس کو سورہ شعراء کہتے ہیں۔ شروع کی آیات میں وہی ایک مضمون جو بار بار آتا ہے مکی صورتوں میں کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تو ماننے کو تیار بیٹھے ہیں، آپ ہی دکھا نہیں رہے۔ اس میں قرآن کا تبصرہ ہے، قرآن کا تبصرہ کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا کہ اللہ تمہارا امتحان لے، تمہاری ایویلویشن کرے، ٹھیک ہے؟ تم نے اللہ کو پیدا نہیں کیا کہ تم اللہ کو کٹہرے میں کھڑے کر کے اللہ سے سوال و جواب شروع کر دو، ہاں اللہ میاں آپ نے دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا، اگر آپ نے دکھانا ہے تو ایمان لانے کو تیار ہیں، اگر آپ نے نہیں دکھانا ہے تو ہم نے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے، تم مخلوق کے مقام پہ کھڑے ہو، مخلوق کے مقام کے اوپر کھڑے ہو، تو اللہ نے تم سے سوال کرنا ہے، اللہ نے تم سے پوچھنا ہے، تم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا۔ ایمان لانا ہے تو لے کے آؤ، نہیں لانا تو پھر آخرت کا دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، دیکھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے اس دن۔ تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید چونکہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا دیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، چونکہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بچہ نوجوان دین کی طرف آ جاتا ہے، گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، تو اب وہ جو بچہ دین کی طرف آ جاتا ہے یا بچی دین کی طرف آ جاتی ہے تو اب وہ گھر کے ماحول کے اوپر بہت زیادہ کوڑتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس یہ کر رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی دینی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ مقدور پر کوشش کریں، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے ہم لوگوں کو کہیں بھائی یہ کر لو وہ کر لو، اس کے بعد نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی ایک لانگ پروسیس ہے، پہلے دن تبدیلی نہیں آتی، وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ۔ تو بہت زیادہ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ آج میں نے ان کو کچھ کہا تو اگلے لمحے ان کو تبدیل ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبیوں کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، اس کے بعد کچھ لوگ ایمان لے کے آتے تھے۔ لوگوں میں فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ پہلی دفعہ میں ہی سمجھ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں پہ آپ کو مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے ان کو سمجھ میں آتی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی، بھلے آپ پوری زندگی ان کے اوپر کھپا دیں لگا دیں، تو ہر جگہ سے آپ کو ایک جیسا رسپانس نہیں ملتا۔
مختلف قسم کے رسپانس کے لیے آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ ان کے پیچھے کیا اپنی جان بھلا دیں گے؟ نہیں. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی آیت نازل کر دیں، کوئی نشانی نازل کر دیں آسمان سے. فظلت اعناقکم لها خاضعین، اور ایسی نشانی نازل کریں کہ ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، یہ ساری نہ اٹھا سکے اس نشانی کے سامنے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ اگر ہم نے ایسی نشانی نازل کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جبر ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک جبر ہے. یعنی جس دلیل کا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو پھر تو معاملہ فرشتوں والا ہو گیا کہ انہوں نے ایمان لانا ہی لانا ہے. انہوں نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے فرشتوں نے، تو اس کے بعد ان کی کیا مجال کہ وہ انکار کریں. تو یہی معاملہ اگر انسان کے ساتھ کر دیا جائے کہ اس کو وہ کچھ دکھا دیا جائے جو فرشتے دیکھ رہے ہیں، تو انسانوں کی کیا مجال کہ یہ انکار کریں گے. پھر تو ان کے پاس وہ چائس والا معاملہ ہی نہیں رہ جائے گا، اختیار والا معاملہ ہی نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ایسا معجزہ نازل کر سکتے ہیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اس کے بعد ایمان ایک جبر بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کو جبر نہیں بنانا چاہتے. اللہ تعالیٰ ایمان کی چائس باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ انسان چاہے تو ایمان لے کے آئے، اور چاہے تو اس کے لیے ہم ایک پتلی گلی چھوڑ دیں، ایک اسپیکٹ آف ڈاؤٹ اس کے لیے باقی رہے. ٹھیک ہے، شک کا جو عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، اس کے لیے باقی رہے. اگر وہ کفر کرنا چاہتا ہے تو وہ کفر کر سکے. اگر ہم نے اس کے لیے سارے راستے بند کر دیے کفر کے بھی، اس کو ایسی دلیل دے دی کہ اس کے کفر کے سارے راستے بند ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ ایمان ایک جبر بن گیا. تو اس لیے ہم نے ایسی دلیل نہیں دکھانی، کیونکہ ہم نے ایمان کو ایک چائس رکھنا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ انسان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب ہے. نیکسٹ آیات میں، اب چونکہ سورہ شعراء مکی صورت ہے تو اس میں انبیاء کے قصص اور واقعات کثرت سے بیانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، حضرت نوح کی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، اور اسی طرح سے اصحاب مدین، قوم شعیب کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ذکر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا تھا، مصر کا علاقہ، ایجپٹ جسے ہم کہتے ہیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اور وہ ایمان نہ لے کر آئے، مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکل گئے. جب وہاں سے نکلے اور بحر کلزم کو عبور کیا اور فلسطین کی طرف نکلے مصر سے، تو پھر فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا. تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. اب یہ واقعہ کئی ایک مقام پہ قرآن میں بیان ہوا، کیونکہ قرآن کا مقصد انفارمیشن دینا نہیں تھا. اگر قرآن کا مقصد انفارمیشن دینا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ یہ قصہ بیان کرنا کافی تھا. 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 28 پاروں میں، 30 میں سے 28 پاروں میں. کیوں یہ ریپیٹیشن بار بار کیوں ہے؟ دیکھ لو، یہ انجام ہوا، یہ انجام ہوا، یہ انجام ہوا. والدین بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ بعض واقعات اپنے بچوں کو بار بار سناتے ہیں کہ چلو ابھی اس کی یہ کیفیت نہیں ہے، کل کو سنا دیں گے، کل کو ہو سکتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ اثر لے لے. تو بات میں اثر ہوتا ہے، لیکن انسان کی کیفیت بعض اوقات ویسی نہیں ہوتی، یا ہر وقت ویسی نہیں ہوتی. تو جیسی انسان کی کیفیت بدلتی ہے اور اس وقت میں اس کو واقعہ سنایا جائے تو اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. وَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے ان کو نکالا باغات سے بھی اور چشموں سے بھی. یعنی آل فرعون کی بات ہو رہی ہے کہ باغات تھے، ان کے چشمے تھے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور ان کے خزانے تھے اور نفیس مکانات تھے، ان کے بہترین مکانات تھے. بہترین گھروں سے وہ نکلے، چشموں سے، باغات سے، سب کچھ چھوڑ کے وہ نکلے. کس کے لیے نکلے؟ تباہ و برباد ہونے کے لیے. ان کے خیال میں تو وہ بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ یہ ان کا موت کا سفر تھا. بنی اسرائیل کو تو وہ پا نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے لے جائے گا اور خود سمندر میں جا کے غرق ہو جائیں گے، اور وہ جو پیچھے سب کچھ باقی رہ جائے گا، کون ان کا وارث بنے گا؟ کذالک وورثنا بنی اسرائیل، اور اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، بنی اسرائیل کو ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا. نیکسٹ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آمد تھی وہ عراق میں ایک شہر تھا اور کے مقام پہ ہوئی تھی. تو یہ قدیم تہذیب تھی
میسوپوٹامیہ کی تہذیب جسے کہتے ہیں، سویلائزیشن کہتے ہیں، اس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. تو یہاں پہ بت پرستی عام تھی. سومیرینس تھے، پھر اکادینس تھے، تو ان میں بت پرستی بہت زیادہ عام تھی. مختلف قسم کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے ہر کام کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو بتوں کے اوپر تنقید کی اور دوسرا اپنے رب کا تعارف کروایا کہ تمہارا اور میرا رب کون ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، دیکھو جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے رستہ بھی دکھاتا ہے. کریٹر ہی ہے جو رستہ دکھائے گا. یہ بت نے تو پیدا ہی نہیں کیا. یا تو یہ دعویٰ کرو نا، کلیم کرو نا، یہ زبان سے کہہ کے دکھا دو کہ اس نے ہمیں بنایا. جب اس نے نہیں بنایا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہی رستہ دکھائے گا. کوئی تو ہے جس نے بنایا ہمیں. وہ کون ہے؟ وہ یہ بت کم از کم نہیں ہو سکتا. تو اور کون ہے؟ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی جس نے پیدا کیا ہے وہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے مارے گا، مجھے فوت کرے گا، پھر مجھے زندہ بھی کرے گا. میرے اوپر موت طاری کرے گا اور مجھے زندہ بھی کرے گا. یعنی مجھے سیدھا رستہ بھی دکھانے والا وہ، کھلانے پلانے والا وہ، رزق دینے والا وہ، بیماری میں شفا دینے والا وہ، زندہ کرنے والا، مارنے والا وہ. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے یہ امید ہے کہ قیامت والے دن میرے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا. اصل تو اللہ کی ذات ہے جو انسان کو کھلا پلا رہی ہے، جو انسان کو شفا دے رہی ہے. ٹھیک ہے اس کے ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ظاہری اسباب کے اوپر نہیں جانا چاہیے. ظاہری اسباب میں کیا ہے کہ جی ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں اور اس سے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے. یہ ظاہری اسباب ہے. ظاہری اسباب کچھ نہیں کرتے. اصل میں تو اللہ کی ذات ہے جو کرنے والی ہے. تو ایمان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور صحابہ کی ایمان کی کیفیت یہی تھی کہ چھری جو ہے وہ نہیں کاٹتی، اللہ کا حکم کاٹتا ہے. چھری تو ایک ذریعہ ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو چھری کی کیا مجال کہ وہ کاٹے. جب اللہ کا حکم نہیں تھا تو چھری چلی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں کٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ذبح ہوئی، چھری چل گئی. آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو آگ کی کیا مجال کہ وہ جلا کے دکھا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم نہیں تھا. آگ جو ہے وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، سلامتی والی بن گئی. تو جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، پانی ہے وہ اللہ کے حکم سے پیاس بجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم اٹھ جائے پانی میں سے، پانی کی کیا مجال کہ آپ کی پیاس بجھا سکے. پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کے تابع ہے. کھانا اللہ کے حکم سے بھوک مٹاتا ہے. اللہ کا حکم درمیان میں سے اٹھ جائے، کھانے کی کیا مجال کہ وہ آپ کی بھوک ختم کرے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی انسان کو لگ جاتی ہیں، انسان کی بھوک ختم ہی نہیں ہوتی. کچھ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ انسان کی پیاس ہی ختم نہیں ہوتی. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن نے شفا دی، تو اللہ نے میڈیسن کو ایک ذریعہ بنایا، ذریعہ بنایا. بہت دفعہ میں آپ میڈیسن لیتے ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. ایک ہی دوا ہے، ایک بندے کو فائدہ دے رہی ہے، دوسرے کو نہیں دے رہی. کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم ہے پیچھے، اللہ کا حکم. ورنہ تو ساری شفا یاب ہو جاتی، ساری شفا یاب ہو جاتی. شفا بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور اللہ ہی زندہ کرنے والا، اللہ ہی مارنے والا ہے. جو دنیا میں آ رہا ہے اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، جو دنیا سے جا رہا ہے اللہ کے حکم سے جا رہا ہے. اور قیامت والے دن اللہ ہی ہے جو ہمیں معاف کرے. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے علم اور دانش عطا فرما. علم بھی عطا فرما اور وزڈم بھی دے دے، سمجھداری بھی دے دے، اور مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل کر دے، نیک لوگوں کے اندر شامل کر دے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کا تعارف تھا اور اپنے رب سے دعا بھی تھی. نیکسٹ آیات میں اہل جہنم کا آپس میں مکالمہ، اس کا تذکرہ کیا گیا. تو قرآن اس میں ایک بڑا موضوع جو ہے یہ مکالمات بھی ہیں جو قیامت والے دن ہوں گے، خاص طور پہ جہنمیوں کے مکالمات. یہ بعض مکالمات ایسے بھی ہیں کہ جن میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے. قالوا ہم فیہا یختصمون، اہل جہنم آپس میں لڑ رہے ہوں گے.
جب جہنم میں جائیں گے تو مختلف گروہ ہوں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے. تاللہ ان کننا لفی ضلال، اللہ کی قسم دنیا میں ہم گمراہی میں پڑے تھے، گمراہی میں. اب جا کے یاد آئے گا کہ گمراہی میں تھے. دنیا میں ہوتی ہوئی تو نہیں مانتے تھے، دنیا میں ہوتی ہوئی تو جسٹیفائی کرتے ہو جی رشوت کے بغیر کہاں گزارا ہوتا ہے، تنخواہ نہیں ہے، سیلری نہیں ہے، رشوت نہیں لیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. حکومت ہمیں اتنا دے ہی نہیں رہی، لیکن حکومت جتنا دے بھی رہی ہوتی ہے اس میں بھی اب کام نہیں کر رہے ہوتے. دیکھ لیں، مطلب ڈپارٹمنٹس میں جا کے دیکھ لیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کی کیا صورتحال ہے، کیا حشر ہے. وہ 1000 میں سے ایک آدھا بندہ ہوگا جو ایمانت دار ہوگا، جو اپنا کام یا اپنے فرائض کو ادا کر رہا ہے. باقی کیا ہے، بس سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھیں گے، اخبار پڑھیں گے، فیس بک فرولیں گے، کام نہیں کریں گے. لائن لگی ہوگی سامنے لیکن وہ اپنے واٹس ایپ پہ کھیل رہا ہوگا، کام نہیں کر رہا ہوگا. اس قدر ہڈ حرامی آ چکی ہے. لیکن تنخواہ لے رہا ہے وہ، اور اگر کوئی متوجہ کر دے تو لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جائے گا. بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے، تم ڈیوٹی آورز میں یہ کیا کر رہے ہو، لوگوں کی طرف توجہ دو. اب دیکھیں کتنے اسکولز ایسے ہیں، ٹیچرز ہیں تنخواہ لے رہے ہیں، کوئی اسکول میں جا ہی نہیں رہا، اور اسکول کے سین میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. یہ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، یہ صورتحال ہے. چاہتے ہی نہیں ہیں کہ قوم کے بچے پڑھ گئے تو ان کے پاس شعور آ جائے گا، شعور آ جائے گا تو ہمیں کیوں ووٹ دیں گے. وہ جو لارڈز بیٹھے ہوئی ہیں، وہ جو جاگیردار بیٹھے ہوئی ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جاہل رہ جائیں. یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن پھر احساس ہوگا، پھر وہ کہیں گے ہم ظالم تھے، ہم گمراہ تھے، ہم بھٹکے ہوئے تھے. ابھی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے ہوئے اپنے پیچھے لگائے ہوئے. اذ نسویکم برب العالمین، ہم تم کو جو ہے وہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. اب ان کے فالورز، جو فالورز اپنے لیڈرز کے بارے میں کہیں گے دیکھو دنیا میں تو ہم نے تمہیں رب بھی بنا لیا تھا، اور رب کو جس طرح سے پوجنا چاہیے تھا، رب کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، ہم نے تو تمہیں خدا بنا لیا. ایسا ہے، ایسا ہے. غریب لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کی کیا زندگی ہے گاؤں دیہات میں. وہ گاؤں دیہات میں جو ایک چودھری ہے، ایک وڈیرا ہے، بس وہ کہتا ہے دن ہے تو یہ کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتا ہے رات ہے تو کہتے ہیں رات ہے، بس یہ صورتحال ہے. ایک نسویکم رب العالمین، تو اب قیامت والے دن وہ افسوس کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو دنیا میں تمہیں رب ہی بنا لیا تھا. وما اضلنا الا المجرمون، یہ مجرم ہی تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یہ فیوڈل لارڈس تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، سیاستدان تھے. اسی طرح سے ریلیجس لیڈرشپ کو بھی لے لیں، ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے جو ہے وہ بس لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. فما لنا من شافعین، آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی ہمارا کوئی گرم جوش دوست ہے. کام ہمیں نہیں آئے گا. جن لوگوں کے لیے ہم نے جانیں قربان دی، جنہیں ہم نے رب کے مقام پہ بٹھایا، جن کے لیے ہم نے مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، ان کے لیے اپنے سر پھٹوائے، جیلیں کاٹیں، آج وہ ہماری سفارش کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. آج ہمیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. فلو ان لنا کرہ فنکون من المؤمنین، اگر ایک مرتبہ چانس اور مل جائے نا دنیا میں، اگر اللہ تعالیٰ بھیج دے، بس اس کے بعد تو ہم پکے سچے مومن ہو جائیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین، دیکھو تمہیں اگر معجزہ چاہیے، نشانی چاہیے تو یہ نشانی ہے، بس اس میں غور کرو. اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے. نشانیاں تو پھر اللہ کے پاس ایسی ہیں، اس میں غور کرو کہ یہ تو تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. نیکسٹ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا تذکرہ ہے. تو انبیاء بھی کیا کرتے تھے، ٹارگٹ کرتے تھے اپنی قوم میں جو ان کے سردار ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار اگر ایمان لے آتا تھا تو قبیلہ ایمان لے آتا تھا. جسے ہم اپنے ہاں ایلیٹ کلاس کہتے ہیں. چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو پوری ریاست کی مشینری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، اور 1000-1200 لوگ ہوتے ہیں. تو انبیاء فوکس کرتے تھے ایسے لوگوں کو کہ جن کے ہاتھ میں ریاست کی مشینری ہوتی تھی، معاشرے کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. کیونکہ انبیاء یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو سارے درست ہو جائیں گے جو ان کے تابع ہیں، کیونکہ ان کو فالورز ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. عمران خان صاحب کا فالور ان کی طرف دیکھے گا، نواز شریف کا ان کی طرف دیکھے گا، ٹھیک ہے، پیپل پارٹی کا فالور ان کی طرف دیکھے گا، فضل الرحمان صاحب کا ان کی طرف دیکھے گا. جو وہ بات کریں گے یہ ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، لبیک کہیں گے. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات شروع کر دیں گے. وہ کوئی اور بات کریں گے تو یہ وہی بات کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہے ہمارے یہاں بلائنڈ فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو انہوں نے کہا، یعنی سرداروں نے کہا
کہ ہم آپ کی بات مان لیں؟ حضرت نوح سے کہا ہم آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں، آپ کے تو پیروکار کمین قسم کے لوگ ہیں، غریب لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، تو ہم تو عمراء میں سے ہیں، ہم کیسے آپ کی بات مان لیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو حضرت نوح نے کہا کہ بھائی کیوں ان کے پیشے کو کیوں ڈسکس کرتے ہو، جو میرے ساتھ ہیں مجھ پہ ایمان لے آئے ان کا پیشہ کیوں ڈسکس کرتے ہو، جو بھی ان کا پیشہ ہو اللہ جانتا ہے پیشے کا اس سے کیا تعلق ہے ہدایت سے۔ تو یہ بات درست ہے کہ غریب لوگ ہی سب سے پہلے ایمان لے کے آتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ ان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے یا آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، کاش کہ تم شعور رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے حساب کتاب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ لے لیں گے، ان کے پیشے کے اوپر اللہ نے اگر انہیں کچھ سزا دینی ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو کہ ان کا یہ پیشہ ہے وہ پیشہ ہے، تم کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ وما انا بطارد المؤمنین، دیکھو ان کا پیشہ جو بھی ہو، یہ غریب لوگ جیسے بھی ہوں، میں اپنے پاس سے ان کو دھتکار نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا کہ تم یہ مجھے کہہ رہے ہو کہ جی آپ کی مجلس میں غریب لوگ بیٹھتے ہیں ان کو اٹھا دو تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ بیٹھنا ہے تو انہیں غرباء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا میری مجلس میں، تو خاص پروٹوکول تمہیں نہیں ملے گا۔ تو نبی کی مجلس میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ان ایکویلٹی ایسا نہیں ہوتا تھا، تو بس برابر کا جو ہے وہ سلوک کیا جاتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ چلیں جی بس میرے خیال میں اتنا کافی ہے، نیکسٹ ہم جو ہے نیکسٹ سیشن میں دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شعراء کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو جن قوموں کا تذکرہ گزر رہا ہے، تو یہ جو ہمارے سامنے ابھی ایک میپ ہے، تو یہ وہ بیسیکلی علاقہ تھا جہاں میں یہ اکثر و بیشتر قومیں آئی ہیں۔ یہ یہاں پر یہ مکہ ہے، ریڈ سی کے بالکل یہ درمیان میں مکہ کا سٹی ہے، نیچے طائف ہے اور اوپر مدینہ ہے۔ مدینہ سے اوپر چلے جائیں تو تبوک ہے، پھر اس سے اوپر جارڈن ہے، جارڈن کے ساتھ جو ہے وہ فلسطین ہے، پیچھے جو ہے یہ جو ہے جسے ہم صحرائے سینا کہتے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ پھر ایجپٹ ہے۔ ابھی ایجپٹ کی بات چل رہی تھی، تو ادھر اوپر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ شام ہے، نیچے کی طرف جب چلے جاتے ہیں تو یہ یمن ہے، ٹھیک ہے، تو رائٹ سائڈ پہ پھر ادھر ایران ہے۔ تو یہ جتنی بڑی بڑی قومیں تھیں تو یہ متمدن دنیا تھی جہاں پہ قومیں آباد تھیں۔ تو جیسے یہ عراق کا علاقہ ہے، یہاں پہ ابھی اور کا تذکرہ گزرا ہے، تو یہ پرانے شہر تھے، یہ اور کا علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک۔ تو یہ جو ساحلی پٹی ہے، یہ وہ ساحلی پٹی ہے جس کا قرآن اکثر و بیشتر تذکرہ کرتا ہے۔ اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ قریش کے قافلے اوپر جاتے تھے نارتھ میں سیریا کی طرف اور فلسطین کی طرف، اور پھر وہاں سے لیفٹ کو ہو کے ایجپٹ میں چلے جاتے تھے، اور نیچے جب جاتے تھے تو نیچے یمن کی طرف جاتے تھے، اور رائٹ کو جاتے تھے تو پھر ایران کی طرف نکل جاتے تھے، لیفٹ کو جاتے تھے تو یہ ریڈ سی کو عبور کر کے ادھر پیچھے جو ہے وہ افریقہ تھا، اور یہاں پہ یہ نیچے ایتھوپیا میں آتے تھے جسے حبشہ کہتے تھے۔ تو خیر بہرحال چار طرف سے، چاروں طرف، ایسٹ میں، ویسٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں ان کے تجارتی قافلے مکہ والوں کے جاتے تھے، اور ان کے بڑی بڑی امپائرز کے ساتھ اس وقت رابطے تھے۔ تو یہ سارے علاقوں میں جب سے یہ گزرتے تھے تو یہاں کھنڈرات وغیرہ، آثار قدیمہ جنہیں ہم آرکیالوجیکل سائٹس کہتے ہیں، تو وہ تھیں، تو قرآن ان کے حوالے سے ان کو پھر متوجہ کرتا تھا کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ خیر بہرحال نیکسٹ جو ہے وہ قوم ہود کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ تو قوم ہود جو ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، اور خاص طور پہ پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم ہر اونچی جگہ کے اوپر ایک نشان تعمیر کرتے ہو۔ پرانی قوموں میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ ایسی عمارتیں بنانا چاہتے تھے کہ جن کے بارے میں ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام باقی رہے، جیسا کہ مصریوں نے پیرامڈز بنائے، تو انہوں نے قوم ہود نے جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کے جو ہے وہ عمارتیں بنائیں، جو آج بھی موجود ہیں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، تو انہوں نے ان مقامات کا، جنہیں ہم مقامات قرآن کہتے ہیں، ان کا وزٹ کیا اور وہاں کی تصویریں انہوں نے اپنی تفسیر میں لگائیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم محلات ایسے بناتے ہو کہ جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی قوم پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو ایک جابر بن کے ہاتھ ڈالتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔
تو گویا حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے تو بتایا کہ دیکھو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں دی ہیں، لیکن اگر تم ان قوتوں اور ان صلاحیتوں کے اوپر ناز کرو گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ قوتیں، یہ صلاحیتیں تمہارے کسی کام کی نہیں ہیں، یہ اسکل تمہارے کسی کام نہیں آئے گی اللہ کے مقابلے میں۔ تو اگر اس اسکل کو دنیا میں اور آخرت میں مفید بنانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ تو ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دی، لیکن قوم ہود بھی ایمان نہیں لے کے آئی، جیسا کہ پچھلی بھی کئی پاروں میں تذکرہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا تو یہ قوم بھی ملیہ میٹ کر دی گئی۔ پھر ان میں سے جو بچے کچے لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے، پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی، تو وہ پھر نسل انسانی کچھ عرصہ تک چلتی تھی، سیدھے راستے کے اوپر قائم رہتی تھی، دین توحید کے اوپر باقی رہتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ شیطان ان کو بھی کیا کرتا تھا، اپنے پیچھے لگا لیتا تھا، ان کو بھی شرک میں جو ہے وہ ملوث کر دیتا تھا۔ تو اس کے بعد جو قوم آئی صالح علیہ السلام کی قوم، تو صالح علیہ السلام کی قوم جسے ہم قوم سمود کہتے ہیں، ان کا بھی معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے چشمے اور دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقی کی۔ یعنی یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے وقت کے اعتبار سے ترقی یافتہ قومیں کہلاتی تھیں۔ اتترکون فیما ہاؤنا آمنین، کیا وہ چیزیں جو تمہیں یہاں میسر ہیں تم ان چیزوں میں نڈر ہو کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری یہ جو چشمے، تمہاری یہ جو باغات، تمہاری یہ جو گھر ہیں، تم ان میں بے خوف ہو کے چلتے پھرو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر تم اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آئے تو پھر تمہیں خوف کی کیفیت میں رہنا چاہیے، اللہ کی پکڑ کی کیفیت میں تمہیں رہنا چاہیے۔ فی جنات وعیون، تمہارے یہ باغات، تمہارے یہ چشمے، وزروع ونخل طلعها حضیم، اور تمہاری یہ کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت کہ جن کے خوشے تہ در تہ ہوتے ہیں اور نازک اور لطیف ہوتے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم تکلف کے ساتھ پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے گھر نکالتے ہو۔ فاتقوا اللہ واتقون، تو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ گویا کہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا تھا کہ تم سے پہلی قوموں میں وہ صلاحیتیں تھی جو تم میں نہیں ہے، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ مصریوں نے جو پیرامڈس کھڑے کر دیے، جو ان کی سول انجینئرنگ ہے آج، مطلب اتنا آئی ٹی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود یا سول انجینئرنگ کی ترقی کے باوجود انسان حیران ہے، مطلب ایسی عمارتیں وہ قائم نہیں کر سکتا، مشکل لگتا ہے آج بھی اس کو۔ تو پچھلی قوموں نے جو کچھ کر کے دکھا دیا، دنیا میں جو عجوبے کھڑے کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بخشا، اللہ کے عذاب کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکے، تو تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو قرآن مجید جب پچھلی قوموں کے احوال کا تذکرہ کرتا ہے تو بیسیکلی جو آج کے لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف آئے تو ان میں جو برائی پیدا ہو گئی تھی وہ ہومو سیکشولیٹی کی برائی تھی، ٹھیک ہے، کہ مرد جو ہے وہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ، اور وہ بھی پبلکلی کرتے تھے، مجلس کے اندر کرتے تھے، تو قرآن نے اس کو کرٹیسائز کیا۔ اتاتون الذکران من العالمین، جہان والوں میں تم ہی ایسے ہو، یعنی تم ہی ایسے بدبخت نکلے ہو کہ جنہوں نے اس برائی کو ایجاد کیا۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور اللہ نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی تم ان کو چھوڑ کے اس سرکشی کی طرف آمادہ ہو رہے ہو، اس غیر فطری طریقے کی طرف جا رہے ہو۔ تو ہر نبی نے کیا کیا، اپنے وقت کی جو سوشل ایول تھی، جو سب سے بڑی برائی تھی، اس کے خلاف جہاد کیا، اس کے خلاف جو ہے وہ تبلیغ کی، اس کو کرٹیسائز کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ نیکسٹ آیات کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ تو اس قوم میں جو بڑی سوشل ایول پیدا ہوئی تھی وہ کیا تھا، ماپ تول میں کمی کرنا۔ ایک تو ماپ تول میں ڈنڈی مارنا، چیزوں کے اندر ملاوٹ کر دینا، کھری چیز کے اندر کھوٹی چیز کو ملا دینا، اور دوسرا کیا تھا، ڈکیتی ان کے اندر عام تھی، راہزنی عام تھی، یعنی رستے میں جو ہے وہ کسی کو لوٹ لینا۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اپنے ماپ کو پورا رکھو اور ترازو کے اندر کمی مت کرو، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور جب لوگوں کو تول کر دو تو اس میں کمی مت کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت برپا کرو۔ یعنی جب آپ ماپ تول میں کمی کریں گے تو زمین میں فساد برپا کریں گے۔ یا اکثر چلے جائیں پیٹرول پمپس کے اوپر، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں تماشا لگا ہوتا ہے، مطلب ایک بندے کی جو ہے وہ، ایک صاحب لڑ رہے تھے کہ ان کی جو گاڑی تھی اس کا جو فیول ٹینک تھا وہ 45 لیٹرز کا تھا، اور اس کے اندر جو اس نے پیٹرول ڈال دیا تھا وہ 55 لیٹر، یعنی اس کی جو مشین تھی نا وہ 55 لیٹر شو کر رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ لڑی جا رہا تھا کہ یار یہ ٹینکی اس کی 45 لیٹرز کی ہے، تم نے اس میں 55 لیٹر پیٹرول ڈال کیسے دیا؟ اب وہ کہہ رہے جی مجھے تو خود پتہ نہیں ہے، جو مشین بس شو کر رہی ہے وہ ٹھیک شو کر رہی ہے، اور آپ کو 55 لیٹر کا جو ہے وہ پے کرنا ہے۔
تو ہمارے ہاں یہ دھوکہ بازی مطلب ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے، ہر چیز کے اندر نظر آتی ہے. اب اس سے کیا فساد برپا ہوتا ہے. 1000 گرام چیز آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سے 50 گرام کی ڈنڈی مار لیں گے، 950 گرام آپ کو دے دیں گے. تو کیا زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، ماپ تول میں کمی کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے. اب اس سے اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو جسے جنک فوڈ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو یہ گھروں کے اندر کارخانے لگے ہیں، یہ گھروں میں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے، وہ بدترین قسم کے جو ہے وہ اچار تیار ہو رہے ہیں، اور گندگی کے اندر، نجاست کے اندر. کچھ اینکر پرسن ہیں جو اس حوالے سے کام کرتے رہتے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ کچھ فوٹیج وغیرہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈالتے رہتے ہیں. تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گندی خوراک ہم کھائے جا رہے ہیں. تو انسانی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں نا، یہ لوگ کھیل رہے ہیں ایک طرح سے. وہ فوڈ کلرز ڈالیں گے کہ جن کی پرمیشن ہی نہیں ہوگی. اب یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں ان میں سے 70-80% تو یہ جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں اس سے آ رہی ہیں. اس سے پہلے تو یہ نہیں، مطلب ایئر کو ہم نے پولوٹیڈ کر دیا، اپنے پانی کو ہم نے جو ہے وہ اس کو پولوٹیڈ کر دیا، اپنے کھانے کو ہم نے جو ہے وہ ہر قسم کا زہر اس میں ملا کے دیکھ لیا. تو یہ جو فساد برپا کرنا ہے سوسائٹی کے اندر، لوگ سمجھتے ہیں جو ہم تو ایک جائز کاروبار ہی کر رہے ہیں. بھائی جائز کاروبار تو اس طرح سے نہیں ہے نا. بچوں کی زندگیاں آپ تباہ کر رہے ہیں، گندی آئس کریمیں جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. مطلب اب دیکھنا ہے ہر دوسرے بندے کو کینسر، ہر دوسرے بندے کو کینسر. کبھی ہم سنتے تھے وہ پتہ نہیں وہ دوسرے شہر کے اندر 7ویں شہر میں کسی کو کینسر ہے. ٹھیک ہے، وہ بیماریاں جو برائے نام ہوا کرتی تھیں آج ہر دوسرا بندہ ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جو کچھ اب کھا پی رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا رزلٹ ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ بڑی ترقی ہو گئی ہے، انڈسٹریل ایج آ گیا، لیکن اس نے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو زمین کے اندر یہ جو فساد برپا کرنا ہے، انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کے مال و دولت کے ساتھ کھیلنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دین کے ساتھ کھیلنا ہے. تو نبی آ کے اصل میں کیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے تھے. نیکسٹ آیات میں مشرکین مکہ جو ایک تان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جب ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا تو یہ کہہ دیتے کہ جی قرآن شاعری ہے، اور معاذ اللہ آپ بھی شاعر ہیں. جس طرح بہت سارے شاعر جو ہے وہ اپنا کلام لے کے آتے ہیں، تو آپ بھی اپنا کلام لے کے آ گئے ہیں، تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ تو اس پہ پھر قرآن نے تبصرہ کیا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آپ ان کو کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ شیاطین کن کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، ہر جھوٹے اور گناہ گار شخص کے اوپر. نبیوں کے اوپر شیطان کا کیا کام ہے؟ تو نبی کی زندگی تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو 40 سال آپ اپنی قوم میں زندگی گزار چکے تھے. فقط لبثت فیکم عمر من قبلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے، ایک عمر گزاری ہے. تم جانتے ہو کہ میں کیسا ہوں، میرا کریکٹر کیسا ہے، میں صادق اور امین ہوں. تم خود اس بات کی گواہی دیتے ہو. تو اب اگر یہ بات کرتے ہو کہ شیطان آ کے جو ہے وہ میرے اوپر وحی کر رہا ہے، تو یہ بات تم کہاں سے لے آتے ہو؟ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، شیطان جھوٹوں کے اوپر نازل ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی یا اس طرح سے اور بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے، نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. ہاں جھوٹے شخص کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جس کی زندگی میں آپ کو جھوٹ ملے، وہ پریڈکشن بھی کرے گا تو اس کی پریڈکشن پوری نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا نہیں تھا. ہاں اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نازل ہوتا ہے، اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، وہ نبی نہیں ہے لیکن اس کو وہ جتلاتا ہے کہ تم نبی ہو. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، تو شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، اور ان کی اکثریت کیا ہے؟ جھوٹوں کی ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون، تم شاعری کی بات کرتے ہو کہ قرآن شاعری ہے. شاعروں کا کیا معاملہ ہے؟ شاعر تمہارے ارد گرد لگے پھرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہر وادی کے اندر بھٹکتے پھر رہے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، یہ تو گمراہ ترین قوم ہے. شاعروں کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ ان کا عمل تم نے دیکھا ہے؟ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. مطلب عموماً شاعروں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بے عمل ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے. جب شاعری کی بات کرتے ہیں تو وہ کس معراج کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن عمل کی بات کریں تو آپ کو بہت سی سستیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، بہت سی سستیاں نظر آ جاتی ہیں. تو شاعروں کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم یہ ٹائٹل لگا رہے ہو کہ آپ شاعر ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی بڑی چینج لا کے آئے، اتنی بڑی چینج لے کے آئے، مطلب ایسی چینج دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی دیکھی گئی نہ اس کے بعد دیکھی گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی پروفیسر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جب دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیات کے بارے میں کتاب مرتب کرتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کے ہسٹری میں، تاریخ میں، کہ جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا یا انقلاب لے کے آئے، تو وہ سب سے پہلے جو ہے، حالانکہ وہ یہودی ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے. دوسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھتا ہے، اور ساتھ میں 5 وجوہات بھی بیان کرتا ہے کہ کس وجہ سے میں نے، کون کون سی وجوہات ہیں میں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر رکھا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کے آئے، جو ہمہ کی تبدیلی لے کے آئے ہیں، وہ تبدیلی ہمیں اس سے پہلے کسی بھی لیڈرشپ میں نظر نہیں آتی۔ لوگ آئے ہیں چلے گئے، الیگزینڈر دی گریٹ تاریخ کا ایک حصہ ہے، بس ٹھیک ہے آیا تھا چلا گیا تھا۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آج بھی 2 بلین فالورز موجود ہیں، 60+ کے قریب کنٹریز ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہیں۔ مطلب ایسی بڑی تبدیلی، اتنی بڑی فالوئنگ، اور وہ دین اسی طرح سے ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ جو کتاب آپ دے کے گئے، کہاں آپ کو نظر آتی ہے ایسی لیڈرشپ، ایسا لیڈر دنیا کی تاریخ میں جس نے اتنے بڑے پیمانے پہ تبدیلی پیدا کی ہے، عمل کی تبدیلی، فکر کی تبدیلی۔ تو یہ باتیں شاعر کبھی کر سکتے ہیں جو تم ٹائٹل لگا لے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں معاذ اللہ۔ نیکسٹ آیات جو ہیں وہ سورہ نمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ شروع میں جو ہے وہ آخرت کا تذکرہ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے بڑے مضامین میں ایک تو رسالت ہے، ایک آخرت ہے، اور تیسرا توحید ہے، یعنی فنڈامنٹل بلیفس۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو ہم ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بہت زیادہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ انسان ایک کام کر رہا ہے اور انسان کے لیے وہ کام برا ہے اور وہ اس کے لیے خوبصورت بنا دیا جائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کوئی برائی کر رہا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان جسٹیفائی کرنا شروع کر دے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے برے رویے کو، ایٹیچیوڈ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں بھائی اس کی یہ وجہ ہے، میرے یہ حالات تھے، میں یہ نہیں کرتا تو کیا کرتا، اس کا تو یہی نتیجہ نکلنا تھا، میرے اوپر تو یہ پریشر تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے یہ کیا۔ تو برے اعمال کا مزین ہو جانا انسان کے لیے، برائی کا یا گناہ کا مزین ہو جانا، یہ بہت خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ جب گناہ اس کے لیے خوبصورت بنا دیا جاتا ہے پھر وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ جیسے اہل بدعت کے لیے بدعت خوبصورت بنا دی جاتی ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ لیتا ہے، وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ ہاں جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے تو پھر امکان ہے کہ وہ کبھی اس سے نکل جائے گا۔ نیکسٹ آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اوپر فلسطین میں تھے، اور نیچے یمن میں جو ہے یہ بہت بڑی سلطنت تھی، ان کو قوم سبا کہتے تھے۔ تو ان کی جو ملکہ تھی اس کا نام جو ہے وہ ہمیں تفسیری روایات میں ملکہ بلقیس ملتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت دی تھی۔ تو 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، پھر ان سے وراثت میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی۔ تو بنی اسرائیل کا یہ عروج کا دور تھا، یعنی اولاد یعقوب کا، یہود کا یہ عروج کا دور تھا۔ تو فلسطین میں بہت بڑی سلطنت قائم کی، ایون کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنات کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی، چرند اور پرند کے اوپر قائم تھی، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، حشرات الارض سے وہ کام لیتے تھے، جنات سے وہ کام لیتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو جاسوسی کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ ارد گرد کی جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، قومیں تھیں، ان کی خبریں لا کے دیا کرتے تھے۔ تو وہ ہدہد کو ایک دفعہ انہوں نے غائب پایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ اگر وہ کوئی عذر پیش نہیں کرے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو جب ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں تم غائب تھے؟ انسپیکشن ہوتی تھی، اور جانداروں کی بھی ہوتی تھی، جانوروں کی بھی ہوتی تھی، گھوڑوں کی بھی ہوتی تھی، جنات کی بھی ہوتی تھی، مطلب جسے کہتے ہیں کہ حاضر لائن کرنا اور پوچھنا کہ بھائی سب لوگ جو ہے وہ اپنے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، جو ڈیوٹیز ان کو اسائن کی گئی ہیں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو اب جب ہدہد سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جی میں تو ایک ایسی قوم سے ہو کے آیا ہوں، وہ تو سورج کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے وہ ہدایت کے راستے پہ ڈالنا چاہا لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو کہا کہ دیکھو ہم تم کو جانچیں گے کہ تمہاری خبر سچی ہے یا تم بہانے بنا رہے ہو۔ تو پھر اس کو ایک خط دے کے بھیجا، اور وہ خط کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے ہے، اور کہا کہ یہ خط جا کے ان کی ملکہ جو ہے اس کے بیڈ روم میں ڈال دینا۔ تو ہدہد نے جا کے وہ خط ڈال دیا۔ اب وہ ملکہ بلقیس نے جب وہ خط پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ چپ کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، فرما برداری اختیار کرتے۔ تو اب اس نے اپنے جو ہے وہ سرداروں سے مشورہ کیا، تو سرداروں نے کہا کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو ہم ہار گئے، اور واقعتاً میں اللہ کے نبی ہوئے، اور اگر ہم ہار گئے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، کیونکہ بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کو وہ فتح کرتے ہیں تو فتح یاب ہو کے داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کے جو رؤسا ہوتے ہیں وہ ذلیل بن جاتے ہیں، جو اس کے وزراء ہوتے ہیں، جو اس کے بادشاہ ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں۔ تو مقابلہ اگر کرنا ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن اگر ہار گئے تو ذلت اور رسوائی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ تو خیر وہ چپ چاپ چلے گئے، پھر وہ ایمان لے آئے۔ تو قرآن نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ تو جب وہ ہدہد واپس آیا تو اس نے یہ بیان کیا، انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ میں نے دیکھا ایک خاتون ہے
جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، یعنی قوم سبا جو نیچے یمن میں آباد تھی. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، بہت بڑی سلطنت ہے ان کی. وَلَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس خاتون کا بہت بڑا، اس ملکہ کا، اس کوئین کا بہت بڑا تخت ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود بھی اور اس کی قوم کے لوگ بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو خوبصورت بنا دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا اور وہ ہدایت نہیں پا سکے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ایک تو ان کی طرف خط بھیج دیا کہ بھائی واپس آ جاؤ، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ ایک چال چلی، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجے اور یہ دیکھنا چاہا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ قیمتی تحائف کو قبول کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا پرست بادشاہ ہے، ان کو دنیا چاہیے، تو پھر شاید ہم مقابلے کا بھی سوچیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تحائف پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج دیے، کہا کہ ہمارے پاس جو دنیا وہ تم سے بہت بڑی ہے، اللہ نے جو ہمیں دنیا دے رکھی ہے تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اپنے تحائف اپنے پاس رکھو، یہ تمہیں مبارک ہوں، اور جو بات ہم نے تمہیں کہی ہے اس کو فالو کرو. اور ساتھ ہی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہیں اپنے تخت کے اوپر بڑا ناز ہے، تو کوئی ہے جو وہاں سے تخت اٹھا کے لے آئے ان کے آنے سے پہلے. تو ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے یہاں مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. قال عفریت من الجن، قرآن نے کہا کہ بہت بڑا جن تھا. اس کے بعد ایک اور شخص نے کہا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحبین میں سے تھا اور یہ انسانوں میں سے تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب سے مراد بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کتاب تو تورات ہی تھی. قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یترد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پاس وہ تخت ملکہ بلقیس کا لے آؤں گا، وہ ہزاروں میل دور پڑا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، یعنی اس سے پہلے لے آؤں گا. ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. فلما رآہ مستقرا عندہ، مطلب بات اس نے کی نہیں تھی تو وہ تخت سامنے پڑا تھا. اب یہ اس کے پاس کون سا علم تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس علم کے بارے میں کیا کہیں. لیکن ایک چیز قرآن میں ایک اشارہ ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی جو کلام ہے، اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ کلام نکلا ہے، اللہ کا جو کلام ہے اس میں بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے. قرآن نے ایک جگہ پہ اپنے بارے میں کہا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیتے، یعنی پہاڑ سرک جاتا قرآن آپ پڑھتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا ہزاروں میل کا فاصلہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس قرآن کے ذریعے سے مردے جو ہے وہ کلام کرنا شروع کر دیتے، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لے کے آتے. مطلب وہ تو اس کنٹیکس میں بات ہو رہی تھی نا کہ مشرکین کو آپ اگر یہ بھی دکھا دیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، قرآن میں یہ طاقت ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا علم کسی کے اوپر کھول دیتے ہیں، تو اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم کھول دیا. تورات کا علم تھا، تو وہ پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں پہنچ گیا. قال ھذا من فضل ربی، اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی طرف نہیں متوجہ ہوئی ہے، ظاہری بات ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو اللہ کا فضل تھا. تو فوراً کیا کہا، یہ میرے رب کا فضل تھا. لیبلونی اشکر ام اکفر، میرے رب نے میری آزمائش کی کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں. یعنی ایک تو یہ تھا کہ اس شخص کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے، تو فوراً کلمات شکر ادا کیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مصاحبین دیے ہیں، ایسے ساتھی دیے ہیں جو میرے دست و بازو بنے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور دیکھو جو شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ کے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اپنی آخرت بنا رہے ہو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز ہے، بہت بزرگی والا ہے، کرم کرنے والا ہے. نیکسٹ آیات میں جو کہ آخری رکوع ہے 19ویں پارے کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، قوم سمود جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ سامنے پہاڑ یعنی چٹان میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے، اور وہ بھی گابن پریگننٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ خواہش پوری کر دی. لیکن اس کے بعد یہ آمادہ ہو گیا اس بات پہ کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں. اور وہ اللہ کی طرف سے اونٹنی تھی، اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا. تو اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب آیا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام بھی کیا کہ حضرت صالح جو ہے ان کو قتل کرنے کی سازش کی. تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے نا، جب
ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں، تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ آپ ہجرت کے اوپر کیوں آمادہ ہوئی ہے؟ مکہ کو کیوں آپ نے چھوڑا؟ کیونکہ آپ کی قتل کی سازش ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی مقصود ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا، پچھلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ یہی کیا۔ تو یہ بدبخت ہر دور میں ایسے رہے ہیں۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں یعنی رسول صالح علیہ السلام کے شہر میں 9 لوگ تھے۔ یہ ایک گروہ تھا، یعنی برے لوگوں کا بھی ایک گروہ جتھا بن جاتا ہے نا، اور یہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کے کہا لنبیتنہ واہلہ، کہ رات کو ہم شب خون ماریں گے، حملہ کر دیں گے صالح اور ان کے اہل خانہ کے اوپر، ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلی، اور ان کو قتل کر دیں گے بعد میں جب ان کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے قبائلی نظام تھا، قبائلی عصبیت تو تھی، تو جب ان کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہوں گے کہ کس نے قتل کیا، قصاص پہ آمادہ ہوں گے، تو ہم کہیں گے ہم تو وہاں تھے ہی، ما شہدنا مہلک اہلی، ہم تو ان کے جو ہے وہ ہلاکت کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تو ہر دور میں لوگ ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو پسند نہیں کیا، بلکہ انبیاء کو قتل کرنے پہ تلے رہے اور اللہ کی عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو یہ گویا کہ بار بار دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جو خاص طور پہ ایمان کی طرف نہیں آتے، کہ دیکھو ریزسٹنس ترک کر دو، سرکشی اور بغاوت کو چھوڑ دو، بغاوت کو چھوڑ دو۔ آج بھی دیکھیں نا، 8 ارب اگر دنیا کی آبادی ہے، 6 ارب تو نان مسلم ہے نا، میجورٹی 75% تو آج بھی باغی بنی ہوئی ہے ایک طرح سے۔ ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی، لیکن بہتوں تک پہنچی بھی ہے، لیکن وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہاں ہے خدا تمہارا؟ کس نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان کیا بس ایوولوشن کا نتیجہ ہے، آ گیا، بس 1 سیل سے ایوالو ہو گیا، ہمارے پاس آ گیا۔ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ کس نے خدا کو مانا ہے؟ وہ بھی ہے جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ بار بار پچھلی قوموں کے جو احوال بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی متنبی کیا جاتا ہے کہ دیکھو پچھلی قومیں بھی ایسی تھیں، پچھلی قومیں بھی ایسی تھیں، کیا مل گیا ان کو؟ کچھ بھی نہیں، آج وہ نیست و نابود ہو گئے۔ وہ جو نیتشے نے کہا تھا نا، جو جرمن فلاسفر تھا، جب وہ اپنی پہاڑی سے نیچے اترا ہے اور اس نے اپنے فلسفہ مرتب کیا، تو اس کے بعد اس کا ایک جملہ بڑا معروف ہوا، گاڈ از ڈیڈ، خدا کو ہم نے مار دیا ہے، خدا مر چکا ہے تمہارا۔ اس کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا، اپنی کتابوں سے نکال دیا، اپنے چرچے سے، ہر جگہ سے ہم نے نکال دیا۔ اب بتاؤ خدا کہاں سے لے کے آؤ گے؟ جب وہ خود مرا تو کسی نے اس دن یہ جملہ لکھا کہ نیتشے از ڈیڈ، پتہ نہیں خدا مرا تھا کہ نہیں مرا تھا، تم مر گئے ہو، آج تمہیں ہم قبر میں دفن کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے بڑے جملے کہنے والے دنیا سے چلے گئے، لیکن خدا موجود ہے، ازل سے اور ابد تک رہے گا۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔